بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 112 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا زیادت کلام کا بیان پڑھیں گے۔ الزیادۃ فی الکلام والزیادۃ علی السنن الطبیعی ایضا علی اقسام۔ الزیادۃ بالصفہ قد تکون الزیادۃ فی الکلام بالصفہ نحو قوله تعالی ولا طائر یطیر بجناحیہ، وقوله تعالی ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ الزیادۃ بالابدال وقد تکون بالابدال نحو قوله تعالی للذین استضعفوا لمن آمن منهم۔ الزیادۃ بالعطف التفسیری وقد تکون بالعطف التفسیری نحو قوله تعالی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والزیادۃ علی السنن الطبیعی ایضا علی اقسام، طبیعی طریقے پر زیادتی بھی چند اقسام ہیں اس کی بھی۔ نمبر 1 الزیادۃ بالصفہ، کبھی یہ زیادتی صفت کے ذریعے ہوتی ہے۔ قد تکون زیادۃ بالکلام فی الصفہ، کہ کلام میں صفت زائدہ مذکور ہوتی ہے۔ قولہ تعالی ولا طائر یطیر بجناحیہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نہ کوئی چڑیا جو اپنے پروں سے اڑتی ہو۔ اور دوسری مثال ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، جبکہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزع فزع کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، یعنی جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ الزیادۃ بالابدال، اور کبھی یہ زیادتی ابدال کے ساتھ ہوتی ہے، نحوی بدل لانے کے ذریعے سے۔ وقد تکون بالابدال نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں سے جنہیں کمزور سمجھا گیا، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ وقد تکون بالعطف التفسیر، اور کبھی کبھی یہ زیادتی جو ہوتی ہے عطف تفسیری کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے ایک سبب زیادت فی الکلام کو بیان کر رہے ہیں، تو اور اس کی چند اقسام بیان کی ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ السنن الطبیعیہ، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ السنن الطبیعیہ وہ طرز کلام ہے جس میں الفاظ متکلم کی اصل مراد کے مساوی ہوتے ہیں، جیسے فن بلاغت میں مساوات کہا جاتا ہے، یعنی جو متکلم بولنا چاہتا ہے، جو اس نے الفاظ ادا کیے ہیں، وہ اس کی اصل مراد کے مطابق ہیں، برابر ہیں، اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہیں۔ یہ السنن الطبیعی کا طرز کلام کی یہ قسم السنن الطبیعی کہلاتی ہے، اور فن بلاغت کے اندر اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ الزیادۃ علی السنن الطبیعیہ، اس سے مراد وہ طرز کلام ہے جس میں کسی فائدے کے پیش نظر متکلم کی اصل مراد سے زائد کلمات ذکر کیے جاتے ہیں، اسے زیادت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو متکلم کی اصل مراد ہے اس کے مطابق الفاظ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی فائدے کے پیش نظر کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے، کچھ زیادہ الفاظ شامل کر دیے ہیں، تو اس کو زیادت علی السنن الطبیعیہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ اطناب کی ایک قسم ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اطناب کی وہاں انہوں نے 2 قسمیں ذکر کی ہیں، نمبر 1 بسط، نمبر 2 زیادت، اور پھر زیادتی کی 21 اقسام کو ذکر کیا ہے وہاں پہ، جیسے حرف تاکید کی زیادتی ہے، حروف زائدہ کی زیادتی ہے، تاکید صناعی کی زیادتی ہے، تقریر کی زیادتی ہے، ذکر الصفہ، ذکر البدل، عطف بیان، عطف مترادفین، عطف الخاص علی العام، عطف العام علی الخاص، الایضاح بعد الابہام، التفسیر، وضع الظاہر موضع المضمر، الایقال، تذییل، طرد و عکس، تکمیل، تتمیم، استقصاء، اعتراض اور تعلیل۔ یہ جو ہے نا، انہوں نے تقریباً اس کی 21 اقسام زیادتی کی ذکر کی ہیں کہ کلام کے اندر کس کس طرح زیادتی ہوتی ہے اور الفاظ کو
زائد کلمات کو شامل کیا جاتا ہے. یہ اس کی ساری اقسام ہے. کبھی حروف کی زیادہ کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ تاکید لفظی کے ساتھ، کبھی تاکید معنوی کے ساتھ، تو کبھی مفعول مطلق، حال مؤکدہ، تقریر، عطف بیان، عطف مترادفین، عطف الخاص علی العام وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی اقسام میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں یہ ساری اس زیادت کی اقسام ہیں. تو ان ساری اقسام کے ذریعے سے کلام کے اندر جو ہے وہ زائد کلمات شامل کیے جاتے ہیں کسی بھی فائدے کے پیش نظر. تو اس کو الزیادۃ علی السنن الطبعیہ کہا جاتا ہے. یہاں جو مثالیں پیش کی ہیں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، تو طائر کی صفت یطیر جو لائی ہے اس بات کی تاکید کے لیے لائی ہے کہ یہاں طائر سے مراد حقیقتاً پرندہ ہی ہے، ورنہ کبھی کبھار اس کا اطلاق جو ہے بطریق مجاز وہ پرندوں کے علاوہ جانور پر بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے یطیر کی یہ ایک اضافی فائدے کے لیے، اس بات کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ طائر سے مراد حقیقتاً پرندہ ہی ہے. تو اس اضافی فائدے کے پیش نظر وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، طائر یطیر، طائر پرندہ توڑنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ یطیرو کا اضافہ کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس طائر سے مراد حقیقی پرندہ ہی ہے. تو اس فائدے کے پیش نظر جو ہے وہ یہاں پر یہ صفت یطیر یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا اور پھر بجناحیہ ہی ذکر کیا ساتھ میں، تاکہ حقیقت طیران کی تاکید ہو جائے. یعنی جو اڑنے کی جو حقیقت ہے وہ کس طرح اڑتا ہے پرندہ، تو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تو بجناحیہ کا اضافہ کر کے اس کی تاکید لائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ طیران کا اطلاق جو ہے وہ تیز رفتاری پر بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ یقول بألسنتہم ہے، کیونکہ مجازن قول کا اطلاق غیر لسانی قول پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یقولون فی انفسہم کہا. تو اسی طرح جو ہے وہ طیران کا اطلاق مجازن کبھی کبھار تیز رفتاری پر بھی ہوتا ہے. تو بجناحیہ ہی لا کر اس کی تاکید کر دی کہ پرندہ جو ہے وہ پروں کے ساتھ ہی اڑتا ہے. اسی طرح جو خلق الانسان حلوعا، یہ حلو جو ہے ناقت حلو بمعنی سریعۃ السیر ہے، یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی طرف پختگی نہ دکھلائے، برائی اور سختی آئے تو پھر تو بے صبرہ ہو کر گھبرا اٹھے، اور بلائی اور فراخی ملے تو ہاتھ روک لے اور کنجوس بن جائے، اس کو حلو کہا جاتا ہے. حلو تو ایسا شخص جو کسی سائڈ بھی جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہے، نہ وہ جو ہے وہ برائی کے وقت میں جو ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے، اور بلائی اور فراخی کے وقت اس کا وہ کنجوس ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کو جو ہے وہ حلو کہا جاتا ہے. اسی طرح للذین استضعفوا جو ذکر کیا، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، اس میں بدل کے ساتھ زیادتی ہے جس سے ابہام کے بعد وضاحت مقصود ہوتی ہے. للذین استضعفوا ان لوگوں سے کون مراد ہیں جو کمزور ہیں، تو لمن آمن منہم اس کا بدل لے آئے جس سے ابہام کی وضاحت ہو گئی، اور اس کا فائدہ بیان اور تاکید ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ بیان جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور تاکید پیدا ہو جائے کہ بدل کا عامل کی تکرار کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ بدل اور مبدل منہ دونوں جملوں کے دو لفظ ہیں، تو لہٰذا یہ سے جو ہے وہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. فائدہ تاکید کے لیے جو ہے وہ اس کے آگے بدل ذکر کیا ہے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم. تو اس وجہ سے یہاں پر جو زیادتی کی ہے تاکید کی وجہ سے، فائدہ تاکید کے لیے اور فائدہ بیان کے لیے کی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سے للذین استضعفوا سے کون لوگ مراد ہیں. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے گفتگو کے فطری طریقے پر زیادتی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سنن طبعی یعنی فطری طریقہ جو گفتگو کا ہوتا ہے، اور اس سے اتنے ہی الفاظ مراد ہوتے ہیں اتنے الفاظ بولے جاتے ہیں جس سے مراد واضح اور ظاہر ہو جائے، تو اس پر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو زیادت فی الکلام کہا جاتا ہے، یا سنن طبعیہ پر زیادت کہا جاتا ہے. تو اس کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں اور اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے زیادتی کی کتنی قسمیں ذکر کی ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ میں صفت یطیرو کس لیے لائی گئی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.